ڈونلڈ ٹرمپ کا لیٹسٹ بیان کہ ہٹ دا ایرانز نیوکلیئر سائٹس فرسٹ اینڈ ریسٹ ول بی سین لیٹر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یو ایس فارن پالیسی میں اسرائیل کی سپورٹ ایک بنیادی حصہ ہے۔ مڈل ایسٹ کی پالیسی کی بات کریں تو یہ بات سمجھ لیں کہ اسرائیل اور یو ایس ایک پیج پہ ہیں۔ جو بائیڈن ہوں، ٹرمپ ہوں، کیملا ہیرس ہوں، کوئی بھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اسرائیل کی سپورٹ سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اے پیک یعنی امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی اور اس جیسے لاتعداد پرو اسرائیل لابنگ آرگنائزیشنز امریکن پولیٹیشنز کی کیمپینز کو فنڈ کرتی ہیں، اور فنڈنگ لینے کے بعد اوول آفس میں پہنچ کے یا پھر کانگریس میں پہنچ کے کوئی امیدوار اینٹی اسرائیل پالیسی اختیار کرے گا، یہ ایک خام خیالی ہی ہو سکتی ہے۔ اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے مڈل ایسٹ کی صورتحال اور امریکن فارن پالیسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ملیحہ لودھی فار جوائننگ اس۔ بٹ بلنڈرز کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے وہ تیار ہیں، بیکاز اے لاٹ آف ایکسپرٹس سے کہ 7 اکتوبر کو اب 1 سال ہونے کو آیا ہے، اور حماس کے ایک اٹیک کو اب 1 سال میں جس طریقے سے کیری کیا گیا، ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا ہوم ورک ہوا تھا، اٹ واز آل کیلکولیٹڈ۔ اور اگر ہم اب جب بات کر رہے ہیں تو کیا وہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ ری ایکشن آپ دیکھ رہی ہیں اسرائیل کا ایران کی طرف، جیسے اپریل میں ہوا تھا، یا اس دفعہ واقعی آئل انسٹالیشنز اور نیوکلیئر فیسلٹیز ان کا ٹارگٹ ہو سکتی ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا، یہ تو صرف اسرائیلی حکومت ہی جانتی ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ان کے جنگی پلانز کیا ہیں، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر وہ آئل فیسلٹیز پہ اٹیک کرتے ہیں، جو کہ امریکہ نے ان کو منع کیا ہے، تو پھر ایران کی طرف سے بھی، ایران نے تو بلکہ کہا ہے ایک سٹیٹمنٹ میں کہ ان کا رسپانس بھی نان کنونشنل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پھر انفراسٹرکچر جو اسرائیل کی انفراسٹرکچر ہے اور اسرائیل کی بھی جو آئل فیسلٹیز ہیں، وہ بھی پھر ان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو اب قبل از وقت ہے نا کہ کس قسم کی کانفرنٹیشن ہوگی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کسی نہ قسم کی ریٹیلیٹری ایکشن ضرور لے گا۔ اوکے، بٹ جو بڑا ایک بیسک کویسچن ہے جو میں لے مین کے طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک جیسا بھی سسٹم تھا جس میں ہم سمجھتے تھے کہ جب ایک حد سے زیادہ ہیومینیٹیرین کرائسس بڑھتے ہیں تو دنیا آگے آتی ہے، کوشش کرتی ہے اس کو روکنے کی ٹو سم ایکسٹینٹ، کیا ایک لمیٹڈ وار ہو رہی ہو تو چلیں اس کی طرف سے وی کین ٹرن اوے کہ ہونے دیں، جس طرح یوکرین میں ہو رہی ہے، نو بڈی از بادرڈ ان دا ورلڈ۔ لیکن جو ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہوئے ہیں غازہ میں، اب سیکنڈ لیبنان ہے، چاہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنا آسان نہیں ہوگا غازہ کی طرح، لیکن پھر بھی ہیومینیٹیرین کرائسس تو وہاں بھی کریٹ ہو گئے ہیں۔ اس کو روکنے والا کون بچا ہے؟ یو این کی رٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی، انٹرنیشنل کورٹ کے جو وارنٹس تھے اگینسٹ بنجامن نتن یاہو، ان کی بھی کوئی رٹ نظر نہیں آ رہی۔ اب کون ہے جو لیوریج لے؟ یہ کس طرح چیزیں میٹیگیٹ ہوں گی؟ دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے جواب میں جس کو میں ہائی لائٹ کر سکتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو فنڈامنٹل ذمہ داری ہے دنیا میں یہ اس قسم کی جنگیں روکنے کی، اس قسم کی کاروائیاں روکنے کی، وہ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس۔ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کیا ہے؟ یو این سیکیورٹی کاؤنسل از کنٹرولڈ بائی 5 پرماننٹ ممبرز، یعنی کہ ان کے جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں جن کے پاس ویٹو پار ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے بار بار جو قراردادیں سامنے آئی ہیں جس میں کہ جنگ بندی کی اپیل کی گئی ہے، کال دی گئی ہے، تو انہوں نے اس کو ویٹو کیا، یعنی کہ آگے نہیں جانے دیا۔ ایک ہی صرف قرارداد میں انہوں نے ابسٹین کیا جو اڈاپٹ ہوئی، اور وہ تھی رمضان کے دوران، کہ رمضان کے دوران کم از کم جنگ بندی ہو تاکہ اسسٹنس جا سکے غازہ میں۔ لیکن اس کی بھی اسرائیل نے خلاف ورزی کی، دفاع کیا اور کمپلائی نہیں کیا، اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ دوسرا پہلو ہے، ظاہر ہے ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سننے کو تیار ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ سرٹنلی اسرائیل کو روک سکتا تھا، روک سکتا ہے، اور مستقبل میں بھی ریسٹرین کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں الیکشن ایئر ہے، الیکشن 1 مہینے سے بھی میرا خیال ہے کم رہ گئے اب۔ تو اس الیکشن میں تو دونوں پارٹیز چاہ رہی ہیں کہ وہ جوئش ووٹ کو اپیل کریں، اور الیکشن کے وقت ان دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایسا قدم نہیں لے گا جو کہ نظر آئے کہ وہ اسرائیل پہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جنگ نہیں رکی۔